السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، میوزک کے معاملے میں، موسیقی کے معاملے میں جہاں تک میں سمجھی ہوں کہ قرآن کے علاوہ کوئی بھی بات دین کا درجہ نہیں رکھتی، اور موسیقی کو جو حرام کر دیا گیا اور بانسری کے لیے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانسری توڑنے آئے ہیں، تو ہمارا بھی یہی حال تھا کہ جب تک ہم ان کتابوں کو اللہ کی کتاب سمجھتے تھے اور باقاعدہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لکھی گئی ہے کتاب، کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ اللہ کے رسول سے اجازت لیے بغیر، راویوں کی اجازت لیے بغیر، یہ کئی سال بعد، 150 تو کم سے کم 200 سال بعد یہ کتابیں لکھی گئی، جن میں راویوں سے بھی نہیں پوچھا گیا اور نبی سے بھی نہیں پوچھا گیا۔ پھر خود ہی ان کتابوں میں کہہ دیتے ہیں کہ ڈفلی جائز ہے، ڈفلی بجائی گئی تھی۔ تو اگر ان تمام چیزوں کو ہم جب اللہ کو حاضر ناظر جان کر جب ہم نے اس کو اللہ کی کتاب سمجھی، تو واقعی ہم نے موسیقی سے پرہیز کیا اور ہم نے موسیقی کو سننا بند کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے موسیقی کے بہت دل دادا تھے، بہت زیادہ، ہر چیز میں گانے بجانے۔ اب اس کے بعد جب ایک بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی ایسی ممانعت یا پکڑ نہیں ہوگی، تو پھر جب اس کے بارے میں تحقیق ہوئی کہ بھائی اچھا چلو ہم اپنے طور سے اس کو تحقیق کرتے ہیں، کیونکہ بچے، گھر، ان کی شادیاں، محفلیں، ٹی وی، سب اطراف میں ہیں، تو میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں، کم از کم مجھے اتنا سمجھ آیا ہے کہ جس چیز میں بے حیائی آ جائے وہ پھر حرام ہو جاتی ہے۔ تو اگر موسیقی کی حدیں بے حیائی کو نہیں چھو رہی ہیں، ایک پاکیزہ موسیقی ہے، اور اس میں اگر آپ یہ جو نیشنل وائڈ ہوتا ہے، قومی نغموں میں جو میوزک بج رہا ہوتا ہے اور ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ گانوں کے الفاظ ہوتے ہیں جو انسان اپنے شوہر کے لیے بھی سوچ سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے بھی سوچ سکتا ہے، انسان اس کو اللہ کی طرف بھی ریفر کر کے اور سن سکتا ہے، اور اپنے دل کو ایک خوشگوار ماحول دینا، میں سمجھتی ہوں حرام تو ہے نہیں، کیونکہ پھر ہم نے یہ تماشا بھی دیکھا اپنی زندگی میں کہ نعتوں کو اور دوسری چیزوں کو، جو مولوی حضرات ٹائپ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ منہ سے میوزک بجایا، منہ سے، جیسے کہ آرکیسٹرا جو لوہے، اسٹیل، ایلومینیم اور جس کسی دھات کا تاروں سے بنا ہوا، بانسری ہو، آرکیسٹرا ہو، پیانو ہو، گٹار ہو، اس کی جو آواز نکلتی ہے، اس کی یہ لوگوں کو کھڑا کر کے آوازیں نکالتے ہیں اور پھر گانے گاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، قوالی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا تماشا ہے؟ یعنی اگر وہ کسی ساز پر بجایا جائے جو کہ لکڑی کی، ایلومینیم کی، اسٹیل کی، جس دھات کی بھی ہو، بانسری والی دھات کی ہو، تو آپ اس کو حرام کر دیتے ہو، اور جب منہ سے اس کی آواز نکالتے ہو تو کہتے ہو کہ جی یہ ساز نہیں ہے، یہ منہ کی آواز ہے۔ تو بھائی تکلیف کیوں کر رہے ہو؟ اتنی منہ سے اتنی پلٹن کو جمع کر کے کہ ایک طرف ایک گٹار کی آواز نکالتا ہے تو ایک پیانو کی آواز نکالتا ہے تو ایک طبلے کی آواز نکالتا ہے، اور پھر اس پہ تم گانے گاتے ہو اور پھر جائز کہتے ہو۔ تو کس نے کہہ دیا کہ آرکیسٹرا جو کہ سارے ساز ہوتے ہیں یہ حرام ہے؟ کوئی بھی چیز کی بے حیائی حرام ہے۔ پہلے تصویر کا شوشہ ہوا کہ جی تصویر حرام ہے، تصویر حرام ہے تو جان ڈالنی پڑے گی، اور پھر جناب سب کے سب تصویریں، خود ملا مولوی بھی آگے آگے ہیں یہ سب کھنچوانے پر، بنوانے پر ویڈیوز۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے اپنے ہی زمانے میں اس کو حرام پایا، پھر اللہ نے جب ہمیں قرآن جیسی دولت دی تو قرآن سے ہمیں کلیئر پتہ چلا کہ کوئی چیز ایسی حرام نہیں ہے سوائے بے حیائی کے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر بغیر ساز کے بھی ایسے گانے گاتا ہے اور جس الفاظ میں بھی
اچھائی ہو تب بھی اٹھ اٹھ کے ناچتا ہے لڑکے اور لڑکیاں مل کے گھر میں، جس کو ہم ڈھولکیاں کہتے ہیں، تو وہ بھی بے حیائی ہے کہ جس کے الفاظ بھی صاف ہوں اور جو کوئی ساز پر بھی نہ گایا جائے، لیکن لڑکے لڑکیاں مل کر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، بڑے عجب عجب سے کپڑے پہنے گئے ہیں، خوب میک اپ تماشا، تو وہ بغیر ساز کے اور اچھے الفاظ بھی پھر حرام بن جاتے ہیں. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ الفاظ کتنے ستھرے ہیں اور ساز ہے ہی نہیں. تو بے حیائی ایکچولی حرام ہے. اور اس میں ایک دوسری چیز کہ اب جب ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا، ہمیں تو اس بات کی آئیڈیا ہو گئی کہ اگر روزے میں بھی ہیں تو جو چیز رمضان سے پہلے بھی ہم جس موسیقی کو حلال سمجھتے ہوئے سنتے ہیں، چاہے وہ قومی نغمے ہوں، چاہے وہ آرکیسٹرا ہو، چاہے وہ اچھے الفاظ ہوں، پرانے گانے ہوں، نئے گانے ہوں، ہم جو رمضان میں سنتے ہیں، جو ہم دوسرے دنوں میں بھی سنتے ہیں، وہ رمضان میں بھی ہم سن سکتے ہیں. جو ہم دوسرے دنوں میں لوڈو اور کیرم کھیل سکتے ہیں، جو بھی بغیر جوئے کی گیم، وہ ہم رمضان میں بھی کھیل سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم دوسروں کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں کہ یہ کیا سوچے گا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. تو اگر آپ کوئی بھی چیز پاکیزہ دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، بول رہے ہو، تو وہ سب حلال ہے. قرآن سے بالکل یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ جی ڈفلی تو جائز ہے اور جی بغیر ڈفلی کے ساز جائز نہیں ہے، حرام ہے. قرآن نے اس بات پر بھی بہت فوکس کیا کہ تم اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کیسے کرتے ہو. لما تو حرم، خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کیوں آپ نے حرام کیا. لما تو حرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے جس کو حلال کیا ہوا تھا. تو اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہم نے بس سیف سائیڈ ہو کے دوسروں کی زندگی بھی محال کر دیا. اگر کسی کی زندگی میں ہلکے سے رنگ، ہلکی سی خوشی اگر اچھے گانے سن کر آ رہی ہے تو اتنا دین 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 جھوٹ بات کہ جی بڑے دیندار ہوں، بہت دیندار ہوں، بہت دیندار ہوں. تو جی یہ دینداری اللہ نے تو نہیں کہی نا. لیکن کیا ہے، بدقسمتی ہے کہ گانوں میں، ساز میں، ڈانس میں، جبکہ وہ رقص بھی ہوتا ہے، وہ قومی رقص جو مرد بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھیں عورتوں کے لیے کچھ حدودیں ہیں پردوں کی، رقص کی. تو اگر لڑکیوں میں تمیز کے ساتھ، عورتوں میں، مردوں میں تمیز کے ساتھ، یہ پاکیزگی کے ساتھ دعوتوں میں ہو تو انجوائمنٹ ہوتی ہے. لیکن بس بدقسمتی یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارے پاس بیلنس نہیں، بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں. جب ان کو اجازت دے دو کہ ہاں جی ہاں جائز ہے تو یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہم کوئی حق نہیں رکھتے ہیں کہ اس کو ہم حرام کہتے ہیں. اب بیلنس کرنا تو ہر معاملے میں، اگر ہم کہتے ہیں کہ جی قسطوں کے پنکھے لینا جائز ہے تو پھر وہ ہم سودی کاروبار میں بھی انوالو ہوتے ہیں. تو اب حدیں تو ہم نے مینیج کرنی ہے نا، ہر چیز کی ہم حدوں کو توڑ کر نکل جاتے ہیں. تو اسی طرح موسیقی کی حد ہے کہ آپ بہت ننگے گانے، بے حیائی کے کلمات، شرکیہ کلمات اور ساز کی بالکل ممانعت، ان چیزوں کو حرام کر کے کہیں ہم اللہ کی پکڑ میں نہ آئیں. لیکن جائز قرار دیتے ہیں تو پھر کوئی حال نہیں رہتا جب تک کہ اللہ کا تقویٰ نہ ہو. لیکن ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں جیسے اللہ نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا اور ہمارا دماغ جو بنا ہے، اب وہ سبھی سمجھیں، خود بھی دیکھیں. اندھے بہروں کی طرح تو ہمیں چلنا ہے نہیں کہ جو میں نے کہا وہ حلال ہے اور جو دوسرے کہیں تو حرام ہے. تو اس لیے سب اپنا محاسبہ کریں، سب اپنی ریسرچ کریں. لیکن وہ جو میں بار بار کہہ رہی ہوں ایک بات کہ ہمارے مہمان جب ہم بلاتے ہیں، اور اسپیشلی کوئی شادی کی محفل یا کوئی ایسی محفل ہوتی ہے جس میں بچے ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا میوزک لگا دیں، اب حرام تو نہیں ہے، یا تھوڑا فلاں گانے لگا دیں جو حرام تو نہیں ہے. ایون اگر 14 اگست کو ہم نے کوئی چھوٹی موٹی پارٹی کی ہے، 14 اگست کی، تو اس میں بچے کہتے ہیں کہ تو قومی نغمے تو لگا دیں. تو اب ہمیں مہمانوں کا خیال کرنا ہے کہ جن مہمانوں کو ہم نے بلایا ہے، اگر انہوں نے جو دینداری کا لبادہ اوڑا ہوا ہے
اور وہ آرکیسٹرا کو حرام سمجھتے ہیں. جیسے ہم بھی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے جب ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانسری کی آواز سے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، تو لٹرلی ہم نے بھی ڈالا. ہم نے ڈھول کی آواز پر وہ محفل کو چھوڑ کر اٹھ کر آ گئے. ہم شادی کی محفل سے اٹھ کر آ گئے کہ بھائی ہم نے کہا کہ بھائی شادی کی محفل میں آرکیسٹرا چل رہا ہے، ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ چیزیں ہم نے کی. اب ایمانداری سے جب ہمیں یہ گناہ نہیں لگتا تو ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں. بیلنس اللہ عطا فرمائے. لیکن جب مہمان آتے ہیں نا تو پھر ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں، پھر مہمان کا اکرام کرو، پھر مہمانوں کو عزت دو. کہ اگر ان کا دماغ نہیں بنا ہوا تو ہماری جب بھی بچیوں کی ماشاءاللہ شادیاں ہوئیں، ہمیں پتا تھا کہ یہ حلال ہے عورتوں کی حدودوں میں رہ کر، اور تھوڑے بہت گیت گائے جائیں، میوزک چلا دیا جائے عورتوں میں. لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ عورتوں میں ہی ایسی عورتیں بیٹھی ہیں جو اب تک اس نتیجے پر نہیں پہنچی ہیں، اور وہ بڑی کراہت محسوس کرتی ہیں، اور وہ کانوں میں انگلیاں ڈالیں گی اور وہ ہم پہ لان تان کر کے جائیں گی. تو مہمان کا اکرام بہت ضروری ہے. تو اس لیے ہمیں جہاں پلیٹ فارم ملے ہم نے یہ باتیں عام کرنی ہے. اس وقت بھی میں جو ریکارڈنگ کر رہی ہوں آپ بے شک اسے دوسروں تک پہنچا دیں، لیکن یہ ہے کہ بس بیلنس کے ساتھ ایک سطح مرتب ہو اور حرام کام نہ ہو، اس میں کوئی بے حیائی کا عنصر نہ ہو. بس اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.